دیا اور مال غنیمت کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دیا کہ جیسے چاہیں خدا کی ہدایت کے مطابق تقسیم کریں۔ پیارے نبی نے ساتھیوں سے مشورہ کیا، قیدیوں کا کیا ہوگا؟ عمر بولے، کفر اور سرکشی کے جرم میں انہیں قتل کر دیا جائے۔ ابو بکر بولے، اللہ کے رسول، یہ آپ کے ہی بھائی بند ہیں، آج اللہ نے انہیں آپ کے بس میں کر دیا ہے، میں سمجھتا ہوں انہیں مارا نہ جائے، ان سے فدیہ لے لیا جائے، اس سے آئندہ جنگ کے لیے بھی کچھ سامان ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے اللہ انہیں ہدایت دے دے، کل یہی آپ کے دست و بازو بن جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پسند فرمائی۔ جو لوگ فدیہ دے سکتے تھے ان سے فدیہ لیا گیا، جو لوگ غریب اور نادار تھے لیکن پڑھے لکھے تھے ان کے ذمے تعلیم کا کام کیا گیا کہ مدینے کے 10 لڑکوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں، جو لوگ جاہل تھے انہیں ویسے ہی چھوڑ دیا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب و فتحیاب ہو کر مدینہ لوٹے، جذبات شکر سے آپ کا سینہ لبریز تھا۔ شہر میں ودع کی گھاٹی سے داخل ہوئے، غزوہ بدر کا عبرتناک انجام سامنے آیا تو مشرکوں کے حوصلے پست ہو گئے، منافقین کے دل سہم گئے، مدینے کے یہود مسلمانوں سے دبنے لگے، بہت سے کٹر دشمن اسلام بھی لے آئے۔ مکے میں 1 ماہ تک گھر گھر ماتم رہا، کتنی ہی عورتیں بیوہ ہو گئیں، کتنی ہی مائیں سوگوار ہو گئیں، اس کے غم میں انہوں نے اپنے بال کٹوا ڈالے۔ ایوان باطل میں صف ماتم بچھ گئی۔ قریش کی اتنی جانیں ضائع ہوئیں، نہ جانے کتنی دولت مٹی میں مل گئی، شکست سے ان کی عزت و شوکت پر بھی آنچ آئی، اس کا قریش کو سخت صدمہ تھا۔ عمیر بن وہب اسلام کا ایک کٹر دشمن تھا، وہ اور صفوان بن امیہ ہجر میں بیٹھے بدر کا ماتم کر رہے تھے۔ صفوان نے کہا، خدا کی قسم اب زندگی میں کوئی مزہ نہیں رہا، زندگی ایک عذاب ہے گویا۔ عمیر بولا، سچ کہتے ہو، میں قرض سے دبا ہوا ہوں، بچوں کا خیال بھی ستا رہا ہے، ورنہ میں تو محمد کو مار کر دم لیتا، میرا بیٹا بھی تو وہیں قید ہے۔ صفوان بولا، تم قرض کی فکر نہ کرو، بچوں سے بھی بے غم ہو جاؤ، میں ان کی پرورش کا ذمہ دار ہوں۔ عمیر مدینے کے لیے روانہ ہو گیا، تلوار گردن میں حمائل تھی۔ وہاں پہنچ کر وہ مسجد میں داخل ہوا کہ اپنا کام کرے۔ حضرت عمر کی اس پر نگاہ پڑی، انہوں نے تیور بھانپ لیے، فوراً گلا دبائے پیارے نبی کی خدمت میں اسے حاضر کر دیا۔ پیارے نبی نے کہا، عمیر کیا ارادہ ہے، کیسے آئے ہو؟ عمیر بولا، بیٹے کو چھڑانے آیا ہوں، خدا را مجھ پر اور میرے بیٹے پر رحم کیجیے۔ پیارے نبی نے کہا، یہاں تلوار کا کیا کام، تلوار کیوں چمک رہی ہے؟ عمر بولا، برا ہو ان تلواروں کا، آخر یہ بدر میں کس کام آئی؟ آنے لگا تو اس کی طرف ذہن نہیں گیا، حالانکہ وہ میری گردن میں ہی تھی۔ پیارے نبی نے کہا، عمر سچ سچ بتاؤ کیوں آئے ہو، جھوٹ نہ بولو، جھوٹ بولنے سے کیا فائدہ؟ عمر نے کہا، میں بیٹے کے لیے آیا ہوں، یقین مانیے میں بیٹے ہی کے لیے آیا ہوں۔ پیارے نبی نے کہا، ہجر میں صفوان سے کیا بات طے ہوئی ہے؟ عمر سناٹے میں آ گیا، کیا بات طے ہوئی ہے؟ خوف اور گھبراہٹ سے اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ پیارے نبی نے کہا، تم نے اس سے میرے قتل کا عہد کیا ہے، اس شرط پر کہ وہ تمہارا قرض ادا کر دے اور تمہارے بچوں کا ذمہ لے لے۔ سن لو، اللہ یہ ہونے نہ دے گا۔ عمیر بولے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کے سچے ہونے میں اب مجھے کوئی شبہ نہیں۔ اب عمیر مسلمان تھے۔ پیارے نبی نے ساتھیوں سے فرمایا، اپنے بھائی کو قرآن پڑھاؤ اور اس کے قیدی کو آزاد کر دو۔ عمر لوٹ کر مکہ آئے۔ جو لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر سننے کے لیے بے چین تھے، اب انہوں نے عمیر کے اسلام کی خبر سنی۔ مکہ پہنچ کر عمیر اسلام پھیلانے میں لگ گئے، لوگوں کو پیارے نبی کی پیروی پر ابھارنے لگے، بہت سے لوگ ان کے ہاتھ پر اسلام بھی لائے۔